واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ حج استطاعت، صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے اور بھی شرائط ہیں۔ تو اب کسی پر فرض ہو گیا، اب بولے میں بڈھے ہونے کا انتظار کروں تو زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو حج فرض ہوتے ہی اسی سال اس کے لیے ضروری کہ حج کرے، بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، یعنی ایمان، یعنی کہ برے خاتمے کا خوف ہے، ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے پر۔ تو اس لیے جیسے ہی یہ صاحب استطاعت ہوا، حج فرض ہو گیا، تو اسی سال اس نے حج کرنے کے لیے وہ کوشش کرنی ہے۔ اب یہ کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کرے، پھر نہیں پہنچ سکتا تو اس کے نصیب۔ مثال کے طور پر ہمارے فارم بھرنے کی ترکیب ہوتی ہے، اب اس نے فارم بھرا اور اس کا نام نہ نکلا اور دوسری کوئی صورت اس کو نہیں معلوم کہ اس طرح وہ حج پر چلا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بڈھا ہونے کا انتظار نہیں۔ ہمارے ہاں بڈھے ہوتے ہیں تب حج کرتے ہیں، خصوصاً میں نے یہ اس کو بہت نوٹ کیا ہے، حج میں یہ بوڑھے بہت ہوتے ہیں، پھر بیچارے بچھڑ جاتے ہیں، عقل بھی کئیوں کی بہر مار جاتی ہے تو سوچکا بھی نہیں پڑتا۔ ایک بڈھے کو دیکھا میں نے کہ وہ مسجد الحرام کے باہر ابو جہل کا گھر ہے، ابو جہل کے گھر پر استنجا خانہ بنا ہوا ہے۔ ابو جہل کا گھر چھوٹا ہوگا لیکن کہا جاتا ہے اسی کے اندر ابو جہل کا گھر شامل ہے۔ اب وہ بڈھا آدمی خوبصورت بنا ہوا ہے، حمام، وضو خانہ، پیشاب خانہ سب اس کے اندر ہے بھائی، وہ حمام اس کو کہتے ہیں، حمامات۔ تو اب وہ حمامات والی عمارت کے رخ مسجد الحرام کے باہر کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، اسی کے رخ، کعبہ پیچھے چھوڑا اس نے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، دیکھو یار یہ چمکدار عمارت ہے، بیچارہ شروع ہو گیا کہ یہی کعبہ ہے۔ تھا بڈھا، خیر ہم نے پھر اس کو سمجھا دیا، نماز توڑوا دو اس کو، یار یہ تو نماز ہو ہی نہیں رہی اس کی، سمجھا دیا کہ یوں آپ نماز پڑھیں، بالکل ہی اپوزٹ نماز، الٹ پڑھ رہا تھا بیچارہ۔ تو بوڑھے بوڑھے ایک سے وہاں آ کر کارنامے کرتے ہیں، ان کو نہیں سدھی نہیں ہوتی بیچاروں کو کہ کیا کرنا ہے۔ تو ایک حاجی کا کوئی 2-3 سال پرانا واقعہ کسی نے بتایا کہ وہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ پہلے طواف کرنا، اور طواف جب ختم ہو جائے تو صحیح کرنا۔ اب اس نے طواف کیا، اس نے 20 پھیرے کر دیے بیچارے نے۔ اب وہ طواف کرنے والے کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، طواف ختم نہیں ہوتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر کسی کو پوچھا کہ یار یہ ختم کب ہوگا تاکہ میں صحیح کروں۔ اب اس کو سمجھا کہ بھائی یہ ختم نہیں ہوگا، یہ تو ڈبل 12 گھنٹے چلتا ہی رہے گا، لوگ آتے رہیں گے۔ تو اس طواف کے پھیرے تو صرف 7 ہوتے ہیں، تم موقع لگے ہوئے ہو یار، کیے جا رہے ہو۔ یہ یا وہ کتاب پڑھتے نہیں ہے، کسی کو پوچھتے نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہے، لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ حج فرض ہوتے ہی پڑھ لے، اور بڑھاپے کے بجائے جوانی میں حج کرنا مناسب ہے، کیونکہ یہ کام مشقت والا ہے، مشقت والا ہے، ریاضت ہے اس میں۔ یہ سارے اعضاء اور سارے جوارح جو ہے نا، یہ ان کی عبادت ہے، ان کا ذکر ہے، اس میں سب شامل ہے حج میں، سمجھے؟ تو یہ سمجھو کہ حج اس کو جوانی میں اگر فرض ہو گیا جوانی میں کر لے، ہاں فرض ہی بڑھاپے میں ہوا تب مجبوری ہے، کیا بڑھاپے میں بھی یہ کر لے جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ تو حج فرض ہو گیا تو اس کا مطلب مانع شرعی نہ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ حج کر لینا چاہیے۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا